الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا. الحمد لله الذي حمدا صلاة طيبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب قاسيات عاريات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وفي رواية آخر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمني ومن أهان فقد أهانني فقد أهان الله کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا. اتھاں ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. رات دن لوگ زیر زمین چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم کہ تحقیقات تماشا کیا ہے. میری محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک کی ذات عالی کا بہت بڑا احسان ہے جس نے دین کی نسبت سے دین کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس محلے میں کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو اس وقت گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہوں گی، یا آرام کر رہی ہوں گی، یا کہیں کسی اور محفل میں لگی ہوں گی، کوئی ٹی وی دیکھ رہی ہوگی، کوئی موبائل میں لگی ہوئی ہوگی. اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنے دین عالی کی محنت کے لیے قبول فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. کہ اللہ کی دین کی فکر میں ایک صبح کا حصہ لگانا یا ایک شام کا کچھ حصہ لگانا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. اگر کوئی بندہ اس وقت طواف کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی ذکر و تسبیح کر رہا ہوگا،
کوئی صدقہ اور خیرات کر رہا ہوگا، کوئی کسی کی مدد کے لیے محنت کر رہا ہوگا، تو دنیا میں جتنے خیر کے کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں میں دین کی فکر کرنے والے کو اللہ حصہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ کا حصہ تمام نیکیوں میں شامل ہوگا۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، نفسہ نفسی کا اور بڑے فساد اور فتنے کا زمانہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے 72 نشانیاں بتائی ہیں کہ ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، دوستوں کو عزت دی جائے گی، بڑوں کی تعظیم لوگ بھول جائیں گے، چھوٹوں کے حقوق کھائے جائیں گے اور گالیاں عام دی جائیں گی، مسجدیں بڑی بڑی خوبصورت ہوں گی، ان میں نمازی ختم ہو جائیں گے، علم دین اٹھا لیا جائے گا، فرائض کے علم کو آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا، لوگ رات کو سوئیں گے، صبح کو جب قرآن مجید کھولیں گے تو قرآن مجید کے حروف غائب ہو جائیں گے، یعنی زندگیوں سے قرآن نکل جائے گا۔ جب بیویوں کو عزت دی جائے گی، ماں باپ کو ذلیل کیا جائے گا، اور بعض لوگ بیویوں سے زیادہ باہر کی عورتوں کو عزت دیں گے، عورتیں اپنے خامندوں کے علاوہ دوسروں کی طرف توجہ زیادہ دیں گے، اور لوگوں کے اندر حقوق کھانا عام ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کھائیں گے، غیبت عام ہو جائے گی، چغلی عام ہو جائے گی، دھوکہ عام ہو جائے گا۔ فرمایا جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے جواب دیا جیسے میں اور میرے بعد کی یہ انگلی، آپ نے اس طرح 2 انگلیوں کا اشارہ دیا، فرمایا جس طرح میں ہوں تو میرے فوراً بعد اللہ قیامت کو لائیں گے، درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے، کوئی اور وقفہ نہیں ہے۔ تو اس نسبت سے کہ جب مصیبتیں اور فتنے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا کوئی سروکار کرنا چاہیے، ورنہ اس طرح ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں وہ موبائلوں کی نظر ہوتی رہیں گی۔ آپ تو ماشاءاللہ گھر میں رہتی ہیں، اگر آپ اخباریں پڑھیں اور نیٹ کے اوپر جو فیس بک اور ان چیزوں پر خبریں چل رہی ہوتی ہیں تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی لڑکیاں، کتنی عائشہ کی مبارک بیٹیاں جن کے پردے کو کسی نے نہیں دیکھا تھا وہ گھروں سے بھاگ چکی ہیں، کتنے بے حیا لڑکے ہیں جنہوں نے ہماری معصوم بہنوں کو موبائلوں کے ذریعے گھروں سے نکالا ہے۔ گھر کی لڑکی ہے جو ماں باپ کے علاوہ کسی سے صحیح طریقے سے بولتی نہیں ہے، لاڈلی ہے، لیکن کوئی اوباش نوجوان اسے موبائل پر ورغلا لیتا ہے، اور پھر وہی لڑکی جس کی شرافت پر ماں باپ گواہیاں دیتے پھرتے ہیں، اس لڑکی کا پتہ بھی نہیں چلتا، وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کی خاموشی کے ساتھ کسی انجان جگہ پر شادیاں طے کی ہیں کہ عزت پر پردہ باقی رہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس خاندان کے ہیں، کیسے لوگ ہیں، بس خاموشی سے تاکہ ہماری بچیوں کی عزتیں بچ جائیں۔ تو میری محترم ماؤں اور بہنوں، یہ سارے فتنے تب کھڑے ہوتے ہیں جب قرآن سے دوری ہوتی ہے۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، یاد ہیں ہم کو تو کافر کے ترانے ہیں بس، گر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں۔
ماں کی تربیت جب کمزور ہوتی ہے پھر اولاد کو بگڑنے کا موقع ملتا ہے. ماں آکھے نا کہ بھئی اے میرے بچے تے کچھ شاید اثر ہے، میرا بچہ بس روندا ہے تے بہت ضد کریں دے تے بہت بدتمیزی کریں دے، انہیں تے کچھ شاید سایہ ہے. سایہ اتنا پاگل نہیں ہے اور جنات بھی اتنے فارغ نہیں ہیں کہ ایک خامخواہ پر کسی لڑکی کو پکڑ لیں، خامخواہ پر کسی لڑکے کو پکڑ لیں. والدین کی تربیت کی کمی ہوتی ہے اور اولاد نافرمان ہوتی ہے تو پھر وہ ہیلے ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں اس پر کوئی اثر نہ آیا ہو. اور اللہ معاف کرے ماحول ایسا بنا ہوا ہے، غربت عام ہے، مہنگائی عام ہے، تو بعض صحیح لوگ بھی پیسوں کے پیچھے غلط خبریں دیتے ہیں. اچھا بندہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی تیرے بچے کے اوپر بڑا اثر ہے بس تو یہ وظیفہ پڑھ، یہ تعویذ لے لے، اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. جب تک تربیت ٹھیک نہیں ہوتی بچہ ٹھیک نہیں ہوتا. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اس طرح ہوتا تو قرآن مجید کی فوٹو سٹیٹیں نکال کے لوگ گلوں میں ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں. پھر تو نبیوں کی نبوت کی محنت کی ضرورت نہیں تھی. ختم نبوت والا کام وہ سارا تعویذات والوں کو دے دیا جاتا ہے، بھئی تعویذ بنا کر لوگوں کو دیتے رہو. میری محترم ماں اور بہنوں، امت مسلمہ کے زوال کے اسباب یہی ہیں. ہم جن چیزوں سے ٹھیک ہونا چاہتے تھے ان چیزوں سے ہم خراب ہو رہے ہیں. جو کام ہم نے کرنے تھے ہم نے وہ کام چھوڑ دیے. انٹرنیٹ کی تعلیم ہوتی ہے. میری آج ایک کلاس تھی انٹرنیٹ کے اوپر، تو کلاس کا ٹائم تھا 2 سے لے کر 2:30 تک، اور پھر وہ کلاس تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو 2:45 تک، یعنی تقریباً 40 سے 45 منٹ انٹرنیٹ کے اوپر میری کلاس تھی. جب کلاس ختم ہوئی میں نے انٹرنیٹ بند کر دیا. اب اگر میں صبح سے لے کر شام تک پیکج لگا کر انٹرنیٹ پر دیکھتا رہوں تو ضروری ہے اس میں بہت ساری لڑکیاں آئیں گی. اسی طرح لڑکی دیکھتی ہے تو بہت سارے لڑکے آئیں گے. لڑکے آئیں گے تو جس طرح عورت کو مرد کو حکم ہے کہ عورتوں کو نہ دیکھے، اسی طرح عورت کو بھی تو حکم ہے کہ مرد کو نہ دیکھے. ماں باپ نے اپنی بچیوں کو بڑے بڑے موبائل لے کر دیے ہوئے ہیں تو اب اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اگر وہ کہیں کہ بھئی ساری بچی بہوں سب کو اپنی شہد سے بڑا اعتماد ہے، وہ شہد تے اعتماد کو بھالا سو جن لے ان دی اکھ محفوظ نہیں، ان دا دل کی میں محفوظ ہو سکے. کون کہتا ہے کہ گندگی نہیں بھری ہوئی؟ یہ فیس بک اور ٹک ٹاک، یہ جو گپ شپ والی ویڈیو آج کل عام ہو چکی ہے، جس کو غالباً یہ ٹک ٹاک اور لائکی اور بیگو وغیرہ کی ویب سائٹیں ہیں، تو آج کل جو یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، یہ گپ شپ نہیں لگا رہے، یہ آپ کی بچیوں کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں. ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، مردوں اور عورتوں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جمعرات کے دن حضور بیان فرماتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ کے گھر میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا. کیوں فرمایا؟ امت کی عورتوں کی اصلاح ہو جائے. آپ اپنے گھر سے باہر نکلے نا جی، ہر گلی کے موڑ کے اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی بیوٹی پارلر والا بورڈ نظر آئے گا. کہیں کوئی گلیمرس بیوٹی پارلر ہے، کہیں کوئی نور بیوٹی پارلر، کہیں کوئی اور بیوٹی پارلر. یہ تو عائشہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا کیا کام ہے بیوٹی پارلروں کے ساتھ؟ یہاں تو مکتبوں کے نام ہونے چاہیے تھے، مدرسوں کے نام ہونے چاہیے تھے. ان کے گھروں میں قرآن ہے،
جس کے پاس قرآن ہے اس کو کیا ضرورت ہے کسی اور خوبصورتی کی؟ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، عورت کی زینت، یہ جو مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی بہشتی زیور، یعنی جنت کی طرف سے عورت کو دیا ہوا زیور، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا زیور۔ قرآن مجید عورت کے پاس موجود ہے، گھر میں قرآن مجید بھی ہے، گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم بھی ہے، مصلی بھی گھر میں موجود ہیں، اور یہ بیوٹی پارلر کی طرف جا رہی ہے۔ تو میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ مدارس اور تبلیغ کے اڈے جہاں پر تبلیغ ہوتی ہے یا مدرسے بنائے جاتے ہیں، یہ ان چیزوں کا کلا کما کرتے ہیں۔ اگر یہ ختم ہو جائیں تو پھر اللہ معاف کرے ہم سے دین چلا جائے گا۔ مرد کی تبلیغ دعوت وہ مسجد اور باہر کے حلقے کے لیے ہے، گھر میں بچوں کی تبلیغ اور تربیت تعلیم وہ عورت کے ذمے ہے۔ عورت اپنے بچوں کی تربیت کرے گی۔ جب آپ نے اپنے بچے کے موبائل پر پابندی لگائی، اسے کمپیوٹر پر پابندی آپ نے دے دی، تو پھر آپ کے بچے کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو 3 چیزوں سے بچاؤ، اور پھر فرمائے بیٹی کو بھی 3 چیزوں سے بچاؤ۔ فرمائے اپنی بیٹی کو موبائل سے بچاؤ جب تک کہ اس کی عمر شادی کی نہ ہو جائے، یعنی جب اس کی شادی ہو جائے۔ کنوارے پن میں اپنی بچی کو موبائل نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہمارے اکابرین مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بچی کو اپنے، اس وقت تو ٹیلی فونوں کا زمانہ تھا، موبائل تو اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے، بچیوں کو موبائل سے بچائیں۔ دوسرا فرمایا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ ان چیزوں سے بچائیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ سوائے تعلیم کے اپنے گھروں سے باہر محفلوں میں لے جانے سے بچائیں۔ آج کل جس طرح سکولوں کے ٹرپ ہوتے ہیں، بھائی میساں تے وہ چھیریاں پہ ویندے پہن بھائی چشمے تے ٹور واسطے، لہذا اما سا کوئی منع لو۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ اپنی بچیوں کو مت بھیجو۔ بھائی ساری دھی صحیح ہے نا، سا کو بس ساری دھی ٹھیک ہے، سا کو اپنی شہد اعتماد ہے، اپنی چیز پر تو اعتماد ہے، آپ کو پرلے پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ جہاں جا رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے، یا جو لے کر جا رہا ہے، جن کے ساتھ جا رہی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی خراب ہو گیا تو بچی کی عادتیں خراب ہوں گی۔ دوسری چیز فرمایا اپنے بیٹوں کو بھی 3 چیزوں سے بچاؤ۔ نمبر 1، بڑی سواری سے بچاؤ، اسے موٹر سائیکل لے کر نہ دیں۔ آپ کا نوجوان جب موٹر سائیکل پر بیٹھے گا تو پہلے وہ آپ کا بیٹا ہوگا، بعد میں وہ ریسر بن جائے گا، وہ پھر موٹر سائیکل والوں کے ساتھ دوستی رکھے گا، وہ آوارہ ہوگا، وہ گھومے گا پھرے گا۔ سواری نہ دیں، چاہے وہ سائیکل ہی کیوں نہیں ہے، بچے کو سواری سے بچائیں۔ سکھائیں اپنے گھر کی حد تک، باپ خود اس کے ساتھ چلے، اس کو چکر وغیرہ لگوائے، لیکن سواری نہ دیں۔ جب تک اولاد بالغ ہوتی ہے تو اولاد کا سب سے بہترین دوست اس کا والد ہوتا ہے، ماں اور باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو کندھوں پر اٹھا کر کیوں گھومتے تھے؟ حضرت علی کا سارا بچپن حضور کی دوستی میں گزرا ہے، کیوں؟ تربیت دی ہے کہ اپنے بچوں کو خود گھماؤ، اپنے بھائیوں کو خود اپنے ساتھ رکھو، اس کو ضرورت ہی نہ پڑے کسی اور سے دوستی لگانے کی۔ جب باپ اپنے بچے کو خود موٹر سائیکل پر بٹھاتا ہے، کہتے ہیں تو چلا میں پیچھے بیٹھا ہوں،
جب باپ اس کو خود چیزیں کھلاتا ہے، خود چکر لگواتا ہے، تو اس کو کسی اور کے ساتھ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، نہ ضرورت پڑے گی اور نہ بچہ بگڑے گا۔ دوسری چیز فرمائے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو موبائل نہ دو ورنہ وہ بگڑ جائے گا۔ اور تیسرا کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ نہ دو۔ اسی طرح بعض حضرات فرماتے ہیں گھر سے باہر نہ جانے دو، گھر سے باہر زیادہ نہ رہنے دو۔ ہمارے یہاں 12 اصول بتاتے ہیں بزرگ، جن میں فرمایا کم مسجدوں سے باہر جانا، کم ضرورت سے زائد بولنا، ضرورت کی بات بھی کم کرنا، کم مسجدوں سے باہر رہنا۔ یہ جو اصول ہیں در حقیقت اسلام کے اصول ہیں۔ مومن کا زیادہ وقت مسجد میں کٹنا چاہیے۔ صحابہ رات کو گھر رات گزارنے کے لیے جاتے تھے، باقی سارا دن یا کاروبار میں یا مسجد میں ہوتا تھا، اور ہمارا سارا دن اپنے چکروں میں ہوتا ہے، نماز کے لیے مسافروں کی طرح مسجدوں میں جاتے ہیں۔ تو میری محترم ماں اور بہنوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمیں موقع ملا ہے اصلاح کرنے کا۔ یہ جو دینی تربیت کی جگہیں ہیں، یہی جگہ ہمارے لیے باعث اصلاح ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج سے سفر پر واپسی میں آ رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی، تو بوڑھی عورت سے پوچھا اماں جی مجھے لگتا ہے آپ گم ہو گئی۔ پہلے سلام کیا، کہا کہ السلام علیکم اماں جی کیا حال ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، کہا سلام علی المرسلین سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے جواب دیا کہ تم پر بھی سلام ہو۔ تو اس نے سوال کیا اماں جی لگتا ہے آپ کہیں راستہ بھٹک چکی ہیں۔ اس عورت نے جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ راستے سے گما دے اسے کون راستہ دکھا سکتا ہے؟ ابن مبارک حیران ہوئے، کہا کہ اماں جی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کوئی؟ اس نے قرآن مجید کی اگلی آیت پڑھی ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے کاموں میں مددگار بنو گے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے کہا اماں جی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے اگلی آیت پڑھی وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے کہ تم نیکی کے کام کرو۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جسم پانی پانی ہو گیا، میں نے اپنی سواری کو بٹھایا، میں نے کہا اماں جی سواری پر سوار ہو جائیے۔ تو اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر عورت کہنے لگی، کہا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورۃ حجرات کے آیت پڑھی کہ کہہ دو اے ایمان والو اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو، یعنی بیٹا میں سواری پر بیٹھ رہی ہوں تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ ابن مبارک فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، میں نے اپنی نظریں نیچے کی اور سواری کو آگے بٹھا دیا۔ کہا کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے سواری پر جب بیٹھنے لگی تو تسمے کے ساتھ پاؤں اٹک گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑی سی ہلی، تو اس نے فوراً آیت پڑھی ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ آدمی پر جو مصیبت آتی ہے نا وہ اس کے اپنے کسی کسب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ تسمے میں پاؤں صحیح نہیں رکھ پا رہی، تو کہا میں نے جلدی سے تسمے کو تھوڑا ٹائٹ کر کے اس کے پاؤں کو اٹکا دیا، تو اس نے فوراً اگلی آیت پڑھی ففہمناہا سلیمان، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ کا علم دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھدار ہے، بات سمجھ گیا۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا اس عورت سے۔ اب جب بٹھا لیا
تو میں نے سواری کو اٹھایا، تو اس نے آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے ہمارے لیے سواریوں کو مسخر کیا اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس عورت سے بڑا متاثر تھا، بڑا خوش تھا۔ میں نے کہا اماں جی آپ نے کھانا کھانا ہے؟ تو میں نے کھانا پیش کیا اس کے آگے، تو اس نے جواب دیا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے ایمان والو اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر بات ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا اماں جی رمضان تو نہیں ہے، تو اس عورت نے آیت پڑھی، کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو نفلی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ابن مبارک نے کہا اماں جی رمضان کا روزہ ہوتا تو پورا کرتے، اس روزے کو تو توڑ بھی سکتے ہیں۔ تو ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے اور آیت پڑھی، کہا کہ اپنے روزے کو رات تک إِلَى الصِّيَامِ رَفَثُوا إِلَى نِسَائِكُمْ، بڑی پیاری قرآن مجید کے ہے ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ ایمان والو اپنے روزے کو رات تک پورا کرو، کہا کہ رات تک پورا کرنے کا حکم ہے۔ تو اس نے کہا اماں جی اچھا وضو کے لیے پانی ہے آپ کے پاس؟ اس عورت نے جواب دیا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ بِوُجُوهِكُمْ، قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہا کہ اے ایمان والو جب تمہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، جب تمہیں پانی نہ ملے تو فَتَيَمَّمُوا تیمم کر لو، سعیدن پاک مٹی سے۔ تو ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، بہرحال سواری پر بٹھایا تو میں نے سواری کو چلایا، اس نے دعا پڑھ لی۔ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے جب سواری کو چلایا تو عربیوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب سواری چلاتے ہیں تو ساتھ وہ عربی اشعار گنگناتے ہیں، یعنی عربی کے شعر و شاعری اچھے شعر ہوتے ہیں، بہادری کے واقعات اور وہ اس قسم کی نظم، جس طرح ہمارے یہاں بچے نعتیں گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں عربی کے اشعار گنگناتے ہوئے چلا، تو اس عورت نے کہا کہ سب سے بہترین وہ ہوتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ، سب سے بہترین چال وہ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ ہوتی ہے، یعنی تیزی میں نہیں دوڑاتے سواریوں کو۔ تو ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنے قدموں کو آہستہ کیا۔ اب جب میں آہستہ چلنے لگا تو اس نے کہا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اہل ایمان لوگ اپنے زور زور سے شعر نہیں کہتے، وہ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے آواز کو آہستہ کر دیا۔ اب میں تھوڑا سا آگے گیا تو اس نے پھر آیت پڑھی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ سب سے بہترین کلام جو تلاوت کرنے کے لیے ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ابن مبارک شعروں کو کیوں پڑھتے ہو؟ پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اب میں جب تلاوت پڑھتے ہوئے چل رہا تھا تو اس نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ جب تم قرآن مجید پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ایسے نہ پڑھو تیزی میں۔ تو ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں پڑھتے ہوئے چلنے لگا تو اس نے اگلی آیت فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، کہ آیتیں پڑھو، کوشش کرو کہ خوشخبریوں والی آیتیں پڑھو جس سے دل خوش ہو، عذاب والی ڈرانے والی آیتیں مت پڑھو۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آیتیں پڑھتا ہوا چلتا گیا،
اب میں نے پوچھا اماں جی آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ تو اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، 7ویں پارے کی آیت ہے۔ کہا کہ اے ایمان والو ایسی چیزیں مت پوچھا کرو جن کے ظاہر کرنے میں تمہارا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کیوں پوچھتے ہو میری شادی کے بارے میں؟ ابن مبارک فرماتے ہیں مجھے اس نے خاموش کروا دیا۔ پھر ابن مبارک فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر چلا، پھر میں نے سوال کیا اماں آپ کا کوئی قبیلہ بھی ہے؟ آپ کس قبیلے سے ہیں؟ تو اماں نے جواب دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ نہ تم وقف کرو جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں زیادہ اصرار مت کرو، پوچھنے کی ضرورت مت رکھو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک تمہارے کانوں کے بارے میں، تمہاری آنکھوں کے بارے میں، تمہارے دل کے بارے میں کل ذالک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ اللہ پوچھسی تیرے کول کہ تو میں نے کوئی فضول سوال کرے نہ ہو۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا چلا تو سامنے سے ایک قافلہ آ رہا تھا، تو میں نے کہا اماں جی سامنے ایک قافلہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو بچے تھے یا جو آپ کے ورثاء تھے وہ قافلے میں تھے؟ کہا اس نے آیت پڑھی وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، یعنی مطلب یہ کہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ کہ قافلہ تم سے نیچے کی طرف ہے، سورۃ الانفال کی آیت ہے۔ کہا کہ میں قافلے کے ساتھ ہوں، مطلب یہی ہے۔ تو ابن مبارک نے پوچھا اماں جی آپ کے بیٹے ہیں، خامند ہے یا کوئی اور، قافلے میں کون ہے؟ تو عورت نے قرآن مجید کی آیت پڑھی 15ویں سپارے کی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ میرا مال بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، زینت الحیات الدنیا، میرے پاس دنیا کی اور بھی زیب و زینت ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں مالدار عورت ہوں اور میرا اس قافلے میں بیٹے بھی ہیں، مال بھی ہے، زینت الحیات الدنیا بھی ہے۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں بس قافلے کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ اس کے وارث نظر آ گئے۔ تو میں نے کہا اماں جی آپ کے بچوں کے نام کیا ہیں؟ تو اس نے 3 آیتوں کا مقولہ سنایا۔ کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی ایک کا نام موسیٰ ہے، یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ، ایک کا نام یحییٰ ہے۔ تیسرے آیت میں یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ